بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک ہے بیٹا وہ ہمارا چیپٹر جو ہے وہ ریئل ٹائم اکنامکس کا ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جسے ہم کہتے ہیں منی۔ اچھا، یہ بڑا مزیدار ٹاپک ہے۔ بچوں کے ذہن میں پہلے دن یہ امپریشن ہوتا ہے کہ شاید اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ ہم اس سے پیسہ کتنا کما سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ چیپٹر ریلیٹڈ ہے کہ پیسہ کیا ہے، ہم کس چیز کو منی کہتے ہیں، وہ منی کیا فنکشن پرفارم کرتی ہے، وہ منی کہاں سے آتی ہے، اسے کون کنٹرول کرتا ہے، یہ سارا جو ساری چیزیں ہیں یہ ہم اس چیپٹر میں اسٹڈی کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے ڈیٹیلز میں جاؤں، ایک تو ڈیفینیشنز دیکھنا ضروری ہے۔ آپ لوگوں کے خیال میں منی یعنی کہ پیسہ کیا چیز ہے؟ بڑی بیسک سی ایک ڈیفینیشن ہے، وہ یہ ہے کہ منی از اینی تھنگ which is widely accepted for payments. Widely accepted for payments. اگر آپ سونے لے جائیں کسی دکان پہ اور اس سے کہیں کہ مجھے آٹا چاہیے، اس کے بدلے میں یہ سونا رکھ لو، تو وہ اس کو شاید ایکسیپٹ کر لیں، لیکن وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے میں تھوڑا سا ہیل و حجت کرے گا، تھوڑا ٹائم لگائے گا، فوراً اس کی ایکسیپٹنس نہیں دے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ریئل گولڈ کی پہچان ہر آدمی کو نہیں ہے۔ ایز کمپیئر ٹو دس، اگر آپ 5,000 روپے کا نوٹ لے جائیں گے تو وہ اس کی بیسک سی 3 کریکٹرسٹک سیکیورٹی فیچرز چیک کرے گا کہ دیکھیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان لکھا ہوا ہے، قائد اعظم کی شکل دونوں طرف سے نظر آ رہی ہے، 3 پوائنٹ ابھرے ہوئے ہیں، وہ کہے گا ٹھیک ہے جی نوٹ اصلی لگ رہا ہے، ہی ول ایکسیپٹ اٹ اور آپ کو آٹا دے دے گا۔ تو یہی ٹاپک ہمارا اس پورے چیپٹر میں ڈسکس ہوگا کہ ہم کس چیز کو منی کہتے ہیں، اس کی کرنسی کی شیپ کیا ہے، اس کی اور ڈیفینیشنز کیا ہیں، تو اس کی ڈیٹیل میں ہم جائیں گے۔ یہ جو سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں، اس سلائیڈ میں ہم اپنے لرننگ گولز ساتھ ساتھ ایڈ کرتے جائیں گے، کیونکہ ہم آن لائن پڑھا رہے ہیں، انٹریکشن نہیں ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم ساتھ ساتھ اس سلائیڈ کو میک اپ کرتے جا رہے ہیں، جس میں سے صرف ہم اپنے کی پوائنٹس جو ہیں وہ لکھتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اگر ہم آئیں اپنے بارٹر ٹریڈ میں، یا بارٹر سے بھی پہلے، money is anything that is regularly used in economic transactions and serve as medium of exchange. Serve as medium of exchange, a unit of account and a store of value. اردو میں دیکھیں ذرا، ایک ایسی چیز جو کامنلی استعمال ہوتی ہے عام طور پہ کس کام کے لیے؟ اکنامک ٹرانزیکشنز۔ اکنامک ٹرانزیکشنز وہ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں جس میں کسی سروس کے بدلے میں کسی قسم کا ریوارڈ دیا جائے۔ اس ریوارڈ کے سب سے سمپلیفائڈ اور کامن جو فارم ہے وہ ہے پیمنٹ ان کیش یا پیمنٹ وایا منی۔ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، میں حکومت پاکستان کا ملازم ہوں، حکومت پاکستان میری ٹیچنگ سروسز کے اگینسٹ مجھے تنخواہ دیتی ہے جو کہ پیسوں میں آتی ہے۔ اسی طریقے سے میڈیم آف ایکسچینج، میڈیم آف ایکسچینج کیا ہے؟ ایک آدمی ہے جو کہ اپنی پراپرٹی بیچ کے جانور خریدنا چاہتا ہے، اب وہ ایک چیز کو دوسری چیز سے ایکسچینج کرنا چاہتا ہے۔ اب اس کو ایسا کون سا آدمی ملے گا جس کے پاس اتنے جانور موجود ہوں جتنے اس کی زمین کی ویلیو ہے، تو اس کو ٹریڈ کرنے میں انٹرسٹ ہوگا۔ اب وہ گاؤں میں ایک آدمی کی زمین ہے، وہ بیچنا چاہتا ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو خریدار ہیں، لیکن کوئی بھی یہ آدمی جو ہے وہ زمین کے بدلے میں
مویشی لینا چاہتا ہے. اب گاؤں میں ایسے تو لوگ موجود ہیں جن کے بچے باہر گئے ہوئے ہیں اور باہر سے ڈالر کما کے بیچ رہے ہیں, ان کے پاس خوب ڈالر ہیں, لیکن ان کے پاس مویشی اتنے نہیں ہیں کہ وہ مویشی سے چینج کریں. تو اب دونوں کو ایک چیز ایکسچینج کرنے کے لیے ایک میڈیم ریکوائرڈ ہے, اور منی سب سے بہتر اس میڈیم کا فنکشن پرفارم کرتا ہے. کہ وہ آدمی جو ہے وہ کہے گا یار تم یہ زمین مجھے بیچو اور میرے سے ڈالرز لے لو یا پاک روپیز لے لو, اور اس کے بدلے میں منڈی جاؤ اور منڈی جا کے اپنی مرضی کے جاننا خرید لو. تو یہ کہانی جو ہے وہ حل ہوتی نظر آتی ہے, مسئلہ حل ہوتا نظر آتا ہے. ایک اور ڈیفینیشن, یونٹ آف اکاؤنٹ. یونٹ آف اکاؤنٹ گنتی کرنے کے لیے, مطلب بات یہ ہے کہ ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک محنت کر رہا ہے اور ایک آدمی صبح سے لے کر دوپہر 2 بجے تک محنت کر رہا ہے. اب دونوں کی اجرت کا فیصلہ کس طریقے سے کیا جائے گا؟ ڈیفینیٹلی کسی چیز کو کوانٹٹی میں کنورٹ کیا جائے گا. تو وہ اس سروس کی بیسٹ کوانٹیفیکیشن کس میں ہے کہ آپ اس کو منی کی فارم میں تولتے ہیں. آپ اپنے قرضے, آپ اپنی سروسز, آپ اپنے ریوارڈز, آپ اپنی ویلتھ, ان سب چیزوں کو منی کے فارم میں ہولڈ کرتے ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہیں. اسٹور آف ویلیو ویری امپورٹنٹ. کیا مطلب ہے اسٹور آف ویلیو کا؟ اسٹور کر لینا, کسی چیز کو محفوظ کر لینا. آف ویلیو کی اس کی قیمت نہیں, اس کی قدر. ویلیو مینس قدر. کیسے کریں گے؟ دیکھیے ایک آدمی کے پاس ٹماٹروں کا باغ ہے, بہت اچھی فصل ہوئی ہے, اس کو پتا ہے کہ اس کا ٹماٹر 10 لاکھ روپے کا بک جانا. اب اگر ہم پیسے کو بیچ میں سے نکال دیں تو وہ اپنے 10 لاکھ روپے کے ٹماٹر کتنے دن اپنے پاس رکھ سکتا ہے؟ 4 دن, 6 دن. دیٹس اینڈ پیرشیبل آئٹم ہے نا, خراب ہو جائے گا. تو اس کو ودن 4, 5, 6 days اپنا وہ ساری فصل اس کو بیچنی ہے اور بیچ کے اس 10 لاکھ روپے کو اسٹور کرنا ہے. اب اگر وہ 10 لاکھ روپے ٹماٹروں کے صورت میں اسٹور کرنا چاہے گا, اگر کمرے میں بند کر دے گا تو کچھ عرصے بعد اس کمرے میں اس کو صرف گلے سڑے ٹماٹر ہی ملیں گے اور کچھ نہیں ملے گا. تو اس لیے جو ہم منی پڑھتے ہیں وہ اس کا بیسٹ پرپس جو ہے وہ سالو کرتا ہے. آئیے اب اس میں جو سیکنڈ امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب پیسہ نہیں تھا تو ہمارے ہاں کس طریقے سے اکنامک ایکٹیویٹی پرفارم ہوتی تھی. اس سسٹم کا نام ہے بارٹر. بارٹر کہتے ہیں چیزوں کے باہمی آپس میں تبادلے کو. کہ میں ایک کالج میں پروفیسر ہوں, مجھے اکنامکس پڑھانی آتی ہے, میرے بال بڑے ہو گئے ہیں, مجھے بال کٹوانے ہیں, میں کسی نائی کے پاس جاؤں گا, وہ نائی مجھے کہے گا جی میں آپ کے بچے کے بال کاٹ دیتا ہوں, میں آپ کے بال کاٹ دیتا ہوں, اس کے بدلے میں آپ میرے بچے کو اکنامکس پڑھا دیں. اب میری سروس یعنی کہ اکنامکس پڑھانا ایکسچینج ہو گئی ہے نائی کی سروس سے یعنی کہ بال کاٹنے سے. تو اسی طریقے سے گندم کے مثال لے لیں, اسی طریقے سے گوشت کے مثال لے لیں, اسی طریقے سے پھلوں کے مثال لے لیں کہ لوگ پرانے زمانے میں کیا کرتے تھے کہ اپنے پاس چیزیں اکٹھی کر لیتے تھے. کسی نے گندم رکھ لی, کسی نے چاول رکھ لیا, کسی نے کچھ فروٹ ڈرائی کر کے رکھ لیا, کسی نے گوشت ڈرائی کر کے رکھ لیا, کسی نے جانور کی کھال رکھ لی, اور اس کے بعد اس کو جب کسی چیز کی ضرورت پیش آتی تھی, مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے وہ سارا دن جنگل کے پاس رہتا ہے, وہ لکڑیاں اکٹھی کرتا ہے. اب اس کی ساری محنت, اس کی ساری طاقت لکڑیاں اکٹھی کرنے میں اور سارا وقت لکڑیاں اکٹھے کرنے میں گزر گیا. اب اس نے خوب ڈھیر ساری لکڑیاں اکٹھی کر لی, اب اس کو بھوک لگ رہی ہے, اسے کھانا کھانا ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ بارٹر ٹریڈ سسٹم میں وہ نکلے گا گھر سے اور نکل کے جائے گا کسی ہوٹل والے کے پاس, اب اسے کہے گا کہ یار مجھے کھانا کھانا ہے. وہ کہے گا ٹھیک ہے یار مجھے تم اتنی لکڑیاں دے دو اور اس کے بدلے میں کھانا کھا لو. اس طریقے سے نظام چلتا تھا. اس کو گندم خرید کے لانی ہے, وہ کسی آدمی سے کہے گا کہ یار تم مجھے گندم دے دو اور تم میرے سے لکڑیاں لے لو. وہ جو گندم اگانے والا آدمی ہے وہ کھیت میں مصروف رہا, اس نے گندم اگائی اور وہ لکڑیاں نہیں اکٹھی کر سکا, تو وہ اپنے پاس کی گندم لکڑی والے کو دے گا اور لکڑی والے سے جو ہے وہ لکڑی لے لے گا.
تو اس طریقے سے بارٹر ایکسچینج سسٹم جو ہے وہ وجود میں آیا. تو پہلی چیز جس میں ہم نے بارٹر سسٹم میں لرن کی ہے اس کو ہم رائٹ کر لیں گے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس پریزنٹیشن میں ہم اپنے کلاس نوٹس ایڈ کریں گے اور میں آپ کے سامنے بناتا چلا جاؤں. یہی چیز آپ پیپر پہ نوٹ کر لیں تو وہ آپ کے اپنے نوٹس میں کنورٹ ہو جائے گا. بارٹر سسٹم کے متعلق کہتا ہے کہ اٹ از اے سسٹم فار ایکسچینج آف goods without the use of money is called as barter system. بریکٹ میں لکھنا چاہوں سمجھنے کے لیے تو لکھوں گا ٹریڈنگ گڈس with goods اور سروسز. دو چیزیں ہیں نا, ایک گڈ ہے اور ایک سروسز ہے. پھل بیچنے والا گندم لے کر پھل دے دیتا ہے, گڈس سے ایکسچینج ہوئی, اور میں اکنامکس پڑھا دیتا ہوں کسی کے بچے کو اور اس کے بدلے میں اس سے لیدر کی جیکٹس لے لیتا ہوں. تو یہ میں نے اپنی سروسز کو ایکسچینج کیا ہے گڈ سے. اچھا, یہ جو بارٹر ٹریڈ سسٹم ہے اس میں کچھ پرابلمس تھیں جس کی وجہ سے دنیا میں یہ بارٹر ٹریڈ سسٹم آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا سبجیکٹ اکنامکس ہے. پاکستان میں کتنے ایسے نائی ہوں گے, یا ایون اسلام آباد میں کتنے ایسے نائی ہوں گے جن کے بچے پڑھ بھی رہے ہوں گے اور پڑھنے میں اکنامکس پڑھ رہے ہوں گے؟ واٹ از دی پاسبلٹی؟ زیادہ یا کم؟ ڈیفینیٹلی بہت کم. اب مجھے اگر بال کٹوانے ہیں تو میں کیا پورے اسلام آباد میں ہر نائی کے پاس جاؤں گا اور اس نائی سے پوچھوں گا کہ بھائی کہ میں اکنامکس کا لیکچر دے دیتا ہوں, اس کے بدلے میں تم میرے بال کاٹ دو اور اس کے بدلے میں تمہارے بچے کو میں اکنامکس پڑھا دیتا ہوں؟ پرابیبلٹی ہے کہ ہو جائے گا, لیکن شاید 100 نائی میں سے ایک نائی مجھے ایسا ملے جس کے بچے کو اکنامکس پڑھنے میں انٹرسٹ ہو اور وہ اکنامکس پڑھنا چاہتا ہو, اور اس کے بدلے میں جو نائی ہے وہ میرا بال کاٹنے پہ راضی ہو جائے. تو اس پرابلم کو ہم ڈیفیکلٹیز کا نام دیتے ہیں کہ کیا پرابلم تھے بارٹر ٹریڈ میں. تو پہلا پرابلم ہم دیکھتے ہیں لیک آف کو انسیڈنس آف وانٹس. ٹھیک ہے, اب دیکھیے یہ جو کو انسیڈنس ہے, انسیڈنس کسے کہتے ہیں کہ عین اس وقت اس چیز کی خواہش دوسرے آدمی کو بھی ہو, اور کو انسیڈنس مینس کہ آپ کی بھی اس وقت خواہش ہو اور اس کی بھی اس وقت خواہش ہو. مثال کے طور پہ ایک آدمی جو ہے وہ پانی بیچ رہا ہے اور ایک آدمی جو ہے وہ لیکچر دے رہا ہے. اب وہ مجھے کہتا ہے کہ یار میں اسے چینج کرنا چاہتا ہوں اکنامکس کا لیکچر. میں کہتا ہوں یار اکنامکس کا لیکچر لے لو, مجھے پانی دے دو. تو کہہ کہ یار مجھے اکنامکس کا لیکچر چاہیے ہی نہیں, میرا کوئی کنسرن ہی نہیں ہے اکنامکس سے, اب مجھے تو پیاس لگ رہی ہے, مجھے تو پانی چاہیے. اب میں اس سے اپنا لیکچر ایکسچینج کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کے بدلے پانی لینا چاہ رہا ہوں. اس کو لیکچر کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ کہتا ہے میں پڑھا لکھا ہی نہیں ہوں, میرا اکنامکس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ کیا چاہتا ہے, اس کو گھر کے لکڑی کے 2 دروازے چاہیے. اب میرے پاس لکڑی کے دروازے نہیں ہیں, میرے پاس لیکچر ہے, اس کے پاس پانی ہے, مجھے پانی چاہیے. تو یہ چیز جو ہے وہ ہمارے لیے اب پرابلم کا باعث بنی.
جی تو اب سب سے پہلا پرابلم ہم نے کیا دیکھا بارٹر ٹریڈ میں کہ جو لوگوں کی آپ خواہشات ہیں کہ ایک آدمی کو چیز کی ضرورت ہو اس وقت دوسرے آدمی کو اس چیز کی ضرورت ہو جو اس کے پاس موجود ہے تو وہ اس کے بدلے میں لے لے. بکریوں والے کے پاس بکریاں موجود ہیں لیکن اسے ڈاکٹر کے پاس علاج کرانا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے مجھے تو بکریوں کی ضرورت نہیں ہے, مجھے گاڑی خریدنی ہے. اب ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کرے گا, وہ اپنی بکریاں لے کے بیٹھا رہے گا, ڈاکٹر اپنا جو ہے وہ کلینک خالی رکھ کے بیٹھا رہے گا, تو معاملات نہیں چل سکیں گے. تو یہ جو بارٹر ٹریڈ تھے اس میں سب سے پہلا ڈیفیکلٹی یا پرابلم کیا تھا کہ لوگوں کی خواہشات یعنی کہ وانٹس کو انسیڈنس یعنی کہ ایک وقت میں نہیں ہو سکتی تھیں یا نہیں ہوتی تھیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ بارٹر ٹریڈ نہیں ہو پاتا تھا. سیکنڈ کنڈیشن یا سیکنڈ ڈیفیکلٹی یا سیکنڈ پرابلم دیٹ از لیک آف کامن measure of value. دیکھیے اگر دو لوگ ٹریڈ کرنے پہ ایگری ہو بھی جاتے ہیں تو نیکسٹ ڈسپیوٹ کیا آتا تھا کہ ہر آدمی کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اپنی چیز کی زیادہ ویلیو لگائے. مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا, آپ ابھی بقرعید آنے والی ہے, آپ منڈی جاتے ہیں, وہ آدمی جو ہے وہ جانور کی قیمت لگا رہا تھا, وہ کہتا ہے جی یہ کاردہ پلیا ہے جی, اور جی یہ میری بیبے نے پالیا ہے جی بڑی قیمت ہے جی. اب بات یہ ہے کہ وہ یہ ساری باتیں شو کرنے کے بعد کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ اس بکرے کے لیے زیادہ چارج کرے گا, بکرا ہائی ویلیو میں. اب جب تو پیسہ آ گیا تو ہمارے لیے اس کی ویلیو کو گریڈ کرنا آسان ہو گیا کہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بکرا 25,000 کا ہے اور ایک بکرا 45,000 کا ہے تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ 45,000 والا بکرا جو ہے وہ ویلیو میں زیادہ ہے, تو ڈیفینیٹلی یا تو وہ خوبصورت زیادہ ہوگا, ڈیفینیٹلی وہ صحت مند زیادہ ہوگا, ڈیفینیٹلی اس کا وزن زیادہ ہوگا, وہ قربانی کے لیے اس وجہ سے ہائی ویلیو میں آیا. کامن ایک دو لوگوں کا چیزوں کو ایکسچینج کرتے وقت آپس میں ایک کامن ویلیو پہ پہنچنا بہت مشکل تھا. سیب آپ مزار جاتے ہیں, آپ وہاں دیکھتے ہیں بے تحاشا سیب لگے ہوتے ہیں, بے تحاشا کینو لگے ہوتے ہیں, لیکن آپ ایک دکان پہ دیکھتے ہیں آپ کو سیب پسند نہیں آتا, اس کی آپ کہتے ہیں یار اس کی اسکن اچھی نہیں ہے. آگے جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں اسکن اچھی ہے لیکن سیب ذرا پرانا ہو گیا ہے, ذرا باسی سا ہو گیا. آپ اگلی دکان پہ جاتے ہیں, وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ سیب کی شکل بھی اچھی ہے, اس سے ریٹ پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں, آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یار یہ میں کر لوں گا, اسے مجھے لینا چاہیے. آپ اس کو اٹھاتے ہیں, ایک بائٹ اس کا کھا کے دیکھتے ہیں, سیب بالکل فریش ہے, میٹھا بھی ہے. اب آپ اسے پوچھتے ہیں کس طریقے سے, وہ آپ کو کہتا ہے کہ جی باقی سب کہہ رہے ہیں 100 روپے کلو, وہ کہتا ہے 1,000 روپے کلو. آپ کہیں گے نہیں یار اپنے پاس رکھ, مجھے نہیں چاہیے. کیوں؟ اس نے ایک چیز کی زیادہ ویلیو مانگ لی. تو اب جب کہ پیسہ موجود ہے تب بھی آپ زیادہ ویلیو پہ ٹریڈنگ کرنے پہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتے, آپ چیز کو اس کی ٹرو ویلیو دینا چاہتے ہیں. تو بارٹر ٹریڈ سسٹم میں یہ بہت بڑا پرابلم تھا کہ اس کے اندر تو ہمارے پاس کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی جو کہ ہمارے لیے جو ہمیں یہ بتائے کہ اس چیز کی ٹرو ویلیو کیا ہے. اگر ہم کتاب میں جائیں تو کہتے ہیں سپوز ٹو پرسنس آر ریڈی ٹو ایکسچینج گوڈس, دا پرابلم ڈٹرمائننگ ریلیٹو پرائسز آف دیئر گوڈس. It is difficult to know what quality of one good is given in exchange for the other. The party which has more urgent and strong desire will have to suffer by sacrificing a larger quantity of his commodity. Very important. جس کی نیڈ زیادہ ہوگی, جس کو ارجنسی ہوگی, وہ کیا کرے گا کہ اپنی چیز کی ویلیو کم کر دے گا کیونکہ اس کو دوسری چیز فوراً ریکوائرڈ ہے. تو ہم پہنچے اس چیز میں
کہ ایک سیکنڈ اس کو نوٹ کرو کہ the difficulty is faced in another way. Whenever two parties make a deal, each time they will have to settle terms of exchange for fresh means decision about decision 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 about decision about value.
جی، تو لیک آف کامن میجر آف ویلیو کا مطلب وہ کیا کہ لوگ آپس میں اپنی چیزوں کی ویلیو کی اوور اسیسمنٹ کرتے تھے. دوسرا اس کی ویلیو کم لگانا چاہتا تھا، جو بیچنے والا ہے وہ اس کی زیادہ ویلیو کرتا تھا. تو ایک کامن ویلیو تک پہنچنا بڑا پرابلم ہوتا تھا، اور ہر ڈیل کرتے وقت جو ہے وہ دوبارہ سے اس پروسیس میں سے گزرنا پڑتا تھا. انڈیویزیبلٹی آف گڈس، انڈیویزیبلٹی آف گڈس، ڈیوائڈ کرنا، ڈویژن. ان ڈویژن، آپ کو پتہ ہے کہ انگلش میں ہم کسی بھی چیز کی اگر نفی کرنی ہو تو اس کے ساتھ آئی این یا آئی ایم یا یو این کا اضافہ کرتے ہیں. تو ڈیوائڈ کرنا ڈویزیبلٹی، انڈیویزیبلٹی یعنی کہ جس کو ہم ڈیوائڈ نہ کر سکیں، آف گڈس. آپ کو پتہ ہے چیزوں میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیوائڈ نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پہ ایک آدمی کو بال کٹوانے ہیں، وہ نائی کے پاس جاتا ہے اور نائی کو گوشت چاہیے، اس کے پاس گائے ہے. اب ایک دفعہ بال کاٹنے کے بدلے میں وہ اسے گائے تو پوری نہیں دے سکتا. مانیں گے آپ؟ دل مانتا ہے آپ کا کہ ایک دفعہ بال کٹوانے کے بدلے میں جو ہے وہ اسے پوری گائے دے دے گا؟ آج کل کے زمانے میں ذرا منی کو واپس ان کر لیں تو بال کٹوانے کی ویلیو ہے 200 روپے اور ایک گائے کی ویلیو ہے 1.5 لاکھ روپے. تو اس زمانے میں بھی اسی طریقے سے چیزوں کی ویلیو تھی. نائی کی جو ویلیو سروسز ہیں اس کی ویلیو کم تھی، اور جو جانور تھے اس کی ویلیو تو پہلے بہت زیادہ تھی. اب کیا کرے وہ؟ کیا گائے میں سے ایک بوٹی کاٹ کے، زندہ گائے میں سے ایک بوٹی کاٹ کے نائی کے حوالے کر دے؟ نائی کا تو کام چل جائے گا، اس کو گوشت کی ایک بوٹی مل جائے گی، اس کے بدلے میں بال بھی کاٹ دے گا. جو گائے والا اس کی گائے کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ تو بیچاری بلیڈ کر کر کے مر جائے گی، اس میں تو زخم ہو جائیں گے. اور اس طریقے سے تو آپ کو پتہ ہے ڈویزیبلٹی نہیں ہو سکتی. اب بہت ساری چیزوں کے اندر یہ پرابلم تھا کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیوائڈ نہیں ہو سکتی تھیں. پھلوں کے معاملے میں لے لیں کہ پھل آپ کو پتہ ہے آدھا کاٹ کے پھل نہیں بیچا جا سکتا. ایک آدمی تربوز کے بدلے میں کچھ لیمو لینا چاہتا ہے ایک یا دو، اب وہ ان 2 لیمو کے بدلے میں کیا کرے گا؟ پورا تربوز دے گا؟ نہیں دے گا نا، نہیں پاسبل. تو چیزوں کے اندر یہ بہت بڑا پرابلم تھا کہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیوائڈ نہیں ہو سکتی تھیں. تو انڈیویزیبلٹی آف گڈس واز دا پرابلم، جس کی وجہ سے بارٹر ٹریڈ سسٹم جو ہے وہ ختم ہوا. ڈیفیکلٹی in storing the value. دیکھیے، جو بعض اوقات کچھ چیز ایسی ہوتی ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں کہ ایک آدمی کے پاس کسی وجہ سے بہت سارا موسم بہت اچھا ہو گیا، بارشیں بہت اچھی ہو گئی، فصل ایکسٹرا آرڈنری ہو گئی، جسے ہم اکنامکس میں کہتے ہیں بمپر کراپ ہو گئی. آپ اس بمپر کراپ سے اس کے پاس زیادہ مالیت کا گندم اکٹھا ہو گیا. اگر ویلیو کو سٹور کرنے کا کانسیپٹ نہ ہو تو وہ تو جب بھی اس زیادہ گندم کو بھی چینج کرے گا تو کیا کرے گا؟ اس کے بدلے میں جا کے کوئی چیز ہی لے کر آئے گا نا. فیوچر کے لیے اس کو سٹور نہیں کر سکتا. تو چیزوں کے اندر پرابلم یہ تھا کہ اگر، اور فار ایگزامپل اس کے پاس اتنی گندم نکلتی ہے جو کہ 365 دنوں میں استعمال ہوتی ہے، اور 365 دن کے بعد اگلے سال کے لیے نئی گندم دوبارہ آ جاتی ہے، اس گندم سے 3 گنا زیادہ گندم اس کے پاس آ گئی ہے. ایک تو اس کو پہلے سنبھالنے کا مسئلہ، پھر اس کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ وہ خراب ہو گئی. مثال کے طور پہ اس کے پاس گندم بہت اچھی ہو گئی تھی، 3 گنا زیادہ ہو گئی تھی، اس نے ایک جگہ سنبھال لی. اب کیونکہ اس کی نیڈ تو ہے نہیں، اس کو بھوک لگ نہیں رہی، وہ چینج کرنے نہیں جائے گا. جو لوگ مارکیٹ میں اس سے گندم لیتے ہیں وہ بھی زیادہ روٹی تو نہیں کھائیں گے نا. اوکے، یہ تو نہیں پڑے گا کہ تمہاری فصل اچھی ہوگی تو میں 3 روٹیاں کھانا شروع کر دوں گا ایک کے بجائے. وہ کیا کریں گے؟ وہ سے کہیں گے بھائی اپنی گندم اپنے پاس رکھو. اب اس کی آدھی جو ویلیو سٹور ہوئی ہوگی، آدھی چینٹیاں کھا جائیں گی، آدھی گندم وقت کے ساتھ جو ہے وہ سڑ کے خراب ہو جائے گی. تو وہ اپنی ویلیو کو سٹور نہیں کر پائے گا. تو بارٹر ٹریڈ میں ہمیں جو پرابلم ہے
وہ کیا ہے کہ ہم اپنی ویلیو کو اسٹور نہیں کر پاتے. ڈیفیکلٹیز آف بارٹر. ٹریڈ سسٹم. پانچواں، ڈیفیکلٹی ان بورنگ اینڈ لینڈنگ. اب ایک آدمی کے پاس بھینس ہے پہاڑ کے اوپر اینڈ چوٹی پہ، آپ سمجھ لیں کیٹو کے اوپر ایک حکیم صاحب بیٹھے ہیں. اب اس کو پیٹ میں درد ہے، وہ حکیم صاحب کو دکھانا چاہتا ہے. حکیم صاحب کو گوشت چاہیے. اب مجھے بتائیے کہ وہ خود تو پہاڑ پہ چڑھ کے چلا جائے گا، بھینس کو کیسے لے کے جائے گا؟ کندھے پہ اٹھا کے لے کے جائے گا؟ نہیں لے جا سکتا نا. اب ایز کمپیئر ٹو دس، آپ اگین دوبارہ منی کو واپس سسٹم میں لے آئیں. اگر پیسے موجود ہوں گے تو وہ مکان اپنی بھینس ہے وہ مارکیٹ پہ بیچے گا، پیسے لے گا جیب میں ڈالے گا اور پیسے لے کے پہاڑ پہ چڑھ جائے گا، حکیم صاحب سے جائے گا، اپنی سروسز دے کے کام کر کے آ جائے گا. تو یہ بہت بڑا پرابلم تھا کہ جو بارٹر ٹریڈ میں جو لوگ آپس میں کرنا چاہتے تھے بورنگ اور لینڈنگ، ان کو اس فزیکلی چیز کو بورو کرنے میں اور لینڈ کرنے میں بھی پرابلم تھا. وہ نہیں ایک دوسرے کو لے جا سکتے تھے. چیز کی نیچر ایسی نہیں ہوتی کہ وہ ٹرانسپورٹ ہو سکے. تو کیا ہوا، یہ بھی ایک ڈیفیکلٹی کاؤنٹ ہوئی اور لوگوں نے آہستہ آہستہ بارٹر ٹریڈ سسٹم سے کوئٹ کر لیا. ڈیفیکلٹی in borrowing and lending. کتاب میں پڑھ لیں، وہ کہتے ہیں بارٹر اکانومی بورنگ اینڈ لینڈنگ گڈس آلسو بیکم ڈیفیکلٹ. فار ایگزامپل اے پرسن لینڈ سم کوانٹٹی آف wheat during a period of famine. Now if the same quantity of wheat is returned during the times when wheat is abundance, naturally he will be a sufferer. آپ کو پتہ ہے اگر ایک چیز کم ہو تو اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے، اور جب وہ چیز عام مل رہی ہو تو اس کی ویلیو کم ہوتی ہے. تو اس نے یہ مثال دی ہے کہ بورو کرنے میں اور لینڈ کرنے میں ایک آدمی کو ایک پیسے کی ضرورت تھی، ایک چیز کی ضرورت تھی، گندم کی ضرورت تھی، لیکن اس نے گندم اس وقت لی جب گندم میں قحط پڑا ہوا تھا. اس وقت گندم بڑی قیمتی تھی، اور اس کے بعد جب وہ گندم وافر مقدار میں اویلیبل ہے، صحیح موسم آ گیا، اب اس گندم کی وہ ویلیو نہیں ہے. تو جو بورو کرنے والا ہے وہ فائدے میں رہ گیا، جو لینڈنگ کرنے والا ہے وہ نقصان میں آ گیا. گورنمنٹ پیمنٹس، ڈیفیکلٹی ٹو گورنمنٹ ٹیکسز اینڈ پیمنٹس. ڈیفیکلٹی ان گورنمنٹ پیمنٹس. پرابلم کیا ہے کہ جو سرکار کی پیمنٹ ہے، اب مثال کے طور پہ ایک آدمی نے حکومت کی پیمنٹ کرنی ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی یہ آپ لے جائیں اور بھینس کی صورت میں لے جائیں. اب وہ بھینس لے جاتے ہیں، اب وہ بھینس لے جانے والا جو ہے وہ سرکاری مال خانے میں بھینس کو جمع کرائے گا. تو کیا ہوگا کہ بھینس جو ہے وہ اس کو تو رہنے کی جگہ بھی چاہیے، اس کو تو پانی بھی چاہیے، اس کو تو چارہ بھی چاہیے. تو اب گورنمنٹ نے اگر اپنی پیمنٹ کے بدلے میں وہ بھینس وصول کر لی ہے تو اس کے بدلے میں گورنمنٹ کو ایک ملازم بھی رکھنا پڑے گا جو اس کی دیکھ بھال کرے گا. گورنمنٹ کو چارہ بھی ارینج کرنا پڑے گا جو کہ اس بھینس کے لیے استعمال ہوگا. تو بڑا ڈیفیکلٹ سا تھا کہ جی آپ گورنمنٹ پیمنٹ جو ہے وہ اس میں سسٹم میں نہیں کر پاتے تھے، اور اگر کر پاتے تھے تو گورنمنٹ کے لیے بھی اس کو سنبھالنا جو ہے وہ ایک کاسٹ ہوتا تھا. ڈیفیکلٹی ان ٹرانسفر آف ویلتھ. ڈیفیکلٹی in transfer of wealth. ایک آدمی ہے وہ گجراوالا میں رہتا ہے، گجراوالا میں اس کے پاس بہترین مکان ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں یہ مکان بیچوں اور میں اسلام آباد میں شفٹ ہو جاؤں. اب اس کو اسلام آباد میں بارٹر ٹریڈ سسٹم میں اسلام آباد میں ایک ایسا آدمی تلاش کرنا پڑے گا جو اسلام آباد کا مکان چھوڑ کے گجراوالا جانے میں انٹرسٹڈ ہو. تو کتنی پروبیبلٹی ہے کہ اسے گجرانوالا کے پلاٹ کا ٹریڈ آف اسلام آباد میں مل جائے گا؟ اسلام آباد میں رہنے والا آدمی کیا گجرانوالا میں جا کے رہنے جائے گا؟ نہیں رہنا چاہے گا. اب اس کی
گجرانوالہ میں اس کے پلاٹ کی، اس کے مکان کی بہت ورتھ ہے، لیکن اسلام آباد والے کے نزدیک گجرانوالہ میں جا کے رہنا کوئی عقل مندی نہیں ہے. تو اب وہ اگر گجرانوالہ سے شفٹ اسلام آباد میں ہونا چاہتا ہے تو وہ اپنی ویلتھ نہیں شفٹ کر سکتا تھا پہلے. اب کے کیس میں کیا ہے کہ وہ مکان کو وہاں سیل آؤٹ کرے گا، پیسے اپنے بینک اکاؤنٹ میں ڈالے گا، اسلام آباد میں آ کے اس کے بدلے میں کوئی چیز جو ہے وہ بائی کر لے گا. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا اس میں ہم اس کو ذرا ایک دفعہ ریوائز کر لیں کہ ہم نے کیا کیا چیزیں دیکھی. سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ منی کیا چیز ہے. ہم نے کہا کہ یہ موسٹ ایکسیپٹیبل میڈیم آف ایکسچینج ہے جو کہ ہر آدمی جس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ جب یہ پیسہ وجود میں نہیں آیا تھا، منی موجود نہیں تھی، تو اس سے پہلے جو سسٹم چلتا تھا وہ کون سا تھا؟ وہ بارٹر ٹریڈ سسٹم تھا. بارٹر ٹریڈ سسٹم کیا تھا؟ جس میں سسٹم آف ایکسچینج آف گڈس وداؤٹ دی یوز آف منی از کالڈ ایز بارٹر سسٹم، جس میں گڈس آر ایکسچینج ود گڈس اور سروسز. اس بارٹر سسٹم کو دنیا نے چلایا، استعمال کیا، لیکن آہستہ آہستہ یہ بارٹر سسٹم ختم ہوتا گیا. کس ریزن سے ختم ہوا، کیا پرابلمس تھی؟ تو یہ کچھ 7 پرابلمس ہم نے لسٹ ڈاؤن کی. سب سے پہلی پرابلم تھی لیک آف کو انسیڈنس آف فنڈس، کہ ایک آدمی جس کے پاس ایک گڈ یا سروس ہے وہ دوسرے آدمی کے پاس جس وقت گڈ اینڈ سروسز کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتا ہے تو دونوں کو ایک دوسرے کی چیزوں کی ضرورت ہو. میں نے مثال دی کہ گوشت بیچنے والا اور ڈاکٹر. اب ایک آدمی بیمار نہیں ہے، اس کے گھر میں کوئی بیمار نہیں، وہ ڈاکٹر کے پاس کیوں جائے گا؟ اب ڈاکٹر کے پاس چلا جائے تو ڈاکٹر کی سروسز تو بڑی ویلیوبل ہے. کہ اگر اب ڈاکٹر کو تو گوشت چاہیے کھانے کے لیے، رات کو اس کے گھر میں دعوت ہے، وہ جا کے کسائی سے کہے گا جی آپ مجھے دے دیں، کہ مجھے تو ضرورت نہیں ہے، میں تو بیمار نہیں ہوں. تو این اسی وقت جس وقت ٹریڈ ہونی ہے اس وقت دونوں پارٹیز کی سیم چیز کی ڈیزائر نیڈ ہونا is called as lack, this was the problem. تو اسے ہم کہتے ہیں لیک آف کو انسیڈنس آف وانٹس. دوسرا لیک آف کامن میئر آف ویلیو. بات یہ کہ ہر آدمی اپنی چیز کی اسسمنٹ ویلیو زیادہ کرتا ہے، دوسرا آدمی کم کرتا ہے. تو ایک کامن ویلیو تک پہنچنے کے لیے ڈائلاگ ہر دفعہ کرنا پڑتا تھا، اور وہ ڈائلاگ بعض کا سکسیزفل ہوتا تھا، بعض کا سکسیزفل نہیں ہوتا تھا. اور ہر ٹریڈ میں، ہر ایکسچینج میں یہ جو ویلیو اسسمنٹ کا یا کامن میئر آف ویلیو کا جو پرابلم ہے یہ آتا تھا. انڈیویزیبلٹی آف گڈس. بہت ساری چیزیں ویلیو رکھتی ہیں لیکن وہ چھوٹے حصوں میں تقسیم نہیں ہو سکتی. ہم 5,000 روپے کے نوٹ کے 1 روپے کے سکے لے سکتے ہیں، لیکن ہم 5,000 روپے کی بیل کے 5 حصے کر کے یا 5,000 حصے کر کے لوگوں کو نہیں بیچ سکتے. ڈیفیکلٹی ان بورنگ اینڈ لینڈنگ. جو پیسوں کے لین دین کے معاملات ہیں اس پہ اس نے مثال دی قحط کے معاملے میں، یا جس وقت جس طرح آج کل کورونا چل رہا ہے، یا جس طرح اکنامک ڈپریشن آتا ہے. تو ایک آدمی اگر ڈپریشن کی حالت میں اس نے کسی کو لون دیا ہے تو وہ بڑا قیمتی لون تھا، کیونکہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے اور وہ کسی کو پیسے دے رہا تھا، اور وہ آدمی اسے خود اس وقت واپس کرتا ہے جب سب خوشحال ہے، تو اس چیز کی شاید اتنی ویلیو نہیں ہو سکے گی. اسی طریقے سے گورنمنٹ پیمنٹس، کہ گورنمنٹ پیمنٹ جو ہیں وہ بھی چیزوں کے صورت میں وصول نہیں کی جا سکتی تھی. ایک آدمی کے پاس ٹماٹر ہے، وہ کہے گورنمنٹ سے مجھے ٹیکس بنتا ہے تو ٹماٹر لے جاؤ. گورنمنٹ وہ ٹیکس لے کر آ جاتی ہے خوشی خوشی، میں ٹماٹر اتنے لے آئی ہوں. 3 دن بعد سٹور کھولیں گے تو وہ سارے ٹماٹر سڑے ہوئے ہوں گے. تو گورنمنٹ پیمنٹ بھی جو ہیں وہ گڈس کی فارم میں یا سروسز کی فارم میں نہیں ہو پاتی تھی. میں اکنامکس کا لیکچر، مجھے گورنمنٹ کہتی ہے سب ٹیکس دیں، میں کہتا ہوں اس کے بدلے میں جو ہے میرے سے اکنامکس کا لیکچر لے لیں. تو کون لے گا لیکچر؟ کس کا انٹرسٹ ہے؟ کوئی بھی نہیں لے گا. اسی طریقے سے ٹرانسفر آف ویلتھ کا میں نے آپ کو سمجھایا کہ ایک آدمی ایک جگہ پر اپنی ویلتھ کو پہچانتا ہے، رکھتا ہے، وہ اپنی ویلتھ کے ساتھ شفٹ ہونا چاہتا ہے کسی دوسرے شہر میں، تو اس کو دوسرے شہر میں جا کے ایک ایسا آدمی تلاش کرنا ہے جو اس کے شہر میں جا کے اس کو پراپرٹی خریدنے میں انٹرسٹڈ ہو، تبھی جو ہے ویلتھ جو ہے وہ اس کی ویلیو جو ہے وہ ٹرانسفریبل ہو. لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہو پاتا. تو آج کا ہمارا ٹاپک یہ ختم ہوا. کل کے ٹاپک میں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم کائنڈز آف منی جو ہے وہ پڑھیں گے. تھینک یو ویری مچ.